اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور یہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 10 ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، اور ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ بدلہ ہے ان کے جھوٹ بولنے کا۔ حضرات محترم، اس سے پہلی آیت کے اندر آپ حضرات منافقوں کے دھوکے کے بارے میں سن چکے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ اب ان کی بیماری کی بات ہو رہی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے، پہلے ان کے عمل کی بات تھی، اب چونکہ ان کا عمل جو تھا وہ دھوکے پر مبنی تھا، اب ان کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ دھوکہ کیا تھا؟ زبان پہ اقرار اور دل میں کفر چھپا رکھا تھا۔ یہ منافقین کی تیسری صفت بیان کی جا رہی ہے۔ جیسے کوئی ماہر ڈاکٹر اور طبیب جب کسی کا علاج کرتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ گولیوں دوائیوں کے ساتھ پرہیز بتاتا ہے، اور جب انسان پرہیزی کرتا ہے تو پھر شفا نہیں ہوتی، مرض بڑھ جاتا ہے، شفا بھی نہیں ہوئی، تکلیف بھی بڑھ گئی، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ڈاکٹر خود کہہ دیتا ہے کہ اب تیرا جو مرض ہے یہ لا علاج ہو گیا ہے، اور اس میں ہماری غلطی نہیں، تیری خود کی غلطی ہے، تیری بد پرہیزی نے تیرے مرض کو اس جہت پہ پہنچا دیا ہے کہ بھی علاج کے قابل نہیں رہا۔ تو ایسے ہی ان کے مرض، ان کے دلوں میں مرض تھا۔ کیا مرض تھا؟ ان کو کوئی دل کی شریانیں بند نہیں تھی ان منافقین کی، یا کوئی ہارٹ اٹیک نہیں آ گیا تھا۔ پھر مرض کون سا تھا؟ ان منافقین کے دلوں میں بد عقیدی کا مرض تھا، حسد، بغض ان میں بڑھ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ بد اخلاقی، دلوں میں چھپے ہوئے برے ارادے، بد عقیدگی، کفر، اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ دیکھیں یہ تھی کہ ریاست ان کے ہاتھ سے جا رہی تھی، ریاست ان کے ہاتھ سے جا رہی تھی۔ جب کوئی چیز انسان کے ہاتھ سے نکل جائے تو اس کو قلبی طور پر رنج اور دکھ ہوتا ہے۔ اب ان کے دل کو دکھ تھا کہ ریاست بھی گئی، اسلام پھیل رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اسلام کو غلبہ ہو رہا ہے۔ جو اسلام کو غلبہ ہوتا رہا، منافقین کا حسد اور کفر جو تھا وہ بڑھتا رہا۔ اب اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ دل میں چھپا کے رکھی تھی انہوں نے بد عقیدگی اور کفر کو چھپا کے رکھا تھا، اللہ نے اس کو اور بڑھا دیا۔ ایک تو یہ ہوا، دوسرا کیا ہوا؟ پھر سزائیں آنے لگی، احکام بھی آئے، ساتھ ساتھ سزا بھی آنے لگی۔ وہ سزا کیا تھی؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے یوں ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 73 ہے اور 10واں سپارہ ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لڑیے ان کافروں سے اور منافقین سے، واغلظ علیہم، اور سختی کیجیے ان پر۔ اب چونکہ
اسلام کو غلبہ، ان کی ذلت و رسوائی، ساتھ ساتھ سزائیں آ رہی تھی، تو ان کے رنج اور حسد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور وہاں کیا ہو رہا تھا؟ ساتھ ساتھ اسلام کو قوت غلبہ ملا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بڑھ رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے ذکر کو بلندی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر ایک جگہ اللہ نے شاہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اسلام در ترقی پا رہا تھا اور ان کا عمل بڑھ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ کیا بولا تھا انہوں نے؟ کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ دردناک عذاب ہوا۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو پھر عذاب آتا ہے، تو ہمیں جھوٹ جیسے مرض سے بچنا ہے۔ جب انسان سچ بولتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ مسلم کے اندر موجود ہے، جب انسان سچ بولتا ہے اور سچائی کو اختیار کر لیتا ہے اور سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، تو سچائی ایک نیکی ہے اور نیکی جنت کا راستہ ہے۔ جب سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنا چونکہ برائی ہے اور برائی جو ہے راستہ جہنم کا ہے، جب جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، یہ حدیث مبارکہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، جانتے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے کناروں پہ اس کو مکان عطا فرمائے گا، جنت کے کناروں قریب اس کو گھر عطا فرمائے گا۔ تو بتائیے ہمیں سچ بولنا ہے کہ جھوٹ بولنا ہے؟ سچ بولنا ہے۔ تو سچ کی برکات ہیں اور جھوٹ کی نحوستیں ہیں۔ اور جھوٹ بولنے سے کیا آتا ہے بولیے؟ عذاب آتا ہے۔ تو ہمیں جھوٹ سے نفرت کرنی ہے اور سچ کو عام کرنا ہے۔ جس طرح بعض لوگ کاروبار کے اندر جھوٹ بول کر اپنی چیزوں کو بیچ دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ چونکہ جھوٹ بول کے بیچنا مسلمان کو دھوکہ دینا ہوا، اور یہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے۔ بعض لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، مال تو بک جاتا ہے مگر برکت نہیں رہتی۔ اگر آج ہم پر مختلف پریشانیاں، تکلیفیں، مختلف عذاب کی شکل آ رہی ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے جھوٹ کو اختیار کر رکھا ہے۔ جب تک جھوٹ چھوڑیں گے نہیں، ہم پر رحمت برکتیں نازل ہوں گی نہیں نازل ہوں گی۔ انسان جھوٹ بولتا ہے، اس کے منہ سے بو نکلتی ہے، فرشتہ دور بھاگ جاتا ہے۔ جب فرشتہ ہی دور ہو گیا تو رحمت قریب کیسے آئیں؟ تو لہٰذا ہم نے جھوٹ کو چھوڑنا ہے اور سچائی کو اپنانا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔